میں جب حجر اسود کی ظاہر پوری تاریخ پڑھ رہا تھا تو میں ایک بات جو میں نے جملہ ابھی ادا کیا، یہ قدرت کا کیسا نظام ہے. پتھر تو پتھر ہوتا ہے ظاہر ہے، لیکن یہ پتھروں میں وہ پتھر جسے جنت سے ظاہر اتارا گیا اور کیا اسے شرف عطا کیا گیا. میں تو سمجھتا ہوں سب سے بڑا شرف یہ ہے کہ اس نے بار بار سرکار علیہ السلام کی زیارت کی، رخ انور کی، بار بار دستہائے مبارک کو بوسے دیے ہیں، لبہائے مبارک کو بوسے دیے ہیں. لیکن کمال دیکھیے آپ کہ اتنی افتاد آنے کے باوجود بھی یہ اپنے مرکز سے جدا نہیں ہوا. میرا خیال ہے اس سے بڑی اسے کیا کہیے گا آپ، اسے فیضان کہیے گا، کیا کہیے گا. لیکن آغاز کرتے ہیں. مقدسات کیا ہیں یہاں سے، اس کی اہمیت کیا ہے، بالخصوص حجر اسود کیا، یہ بتائیے ہمیں اس کی تاریخ کیا ہے، اور یہ بھی بتائیے کہ خانہ کعبہ میں کیوں نصب ہوا، اور ساتھ ساتھ یہ بھی ہمیں بتائیے کس طرح یہ جنت کا پتھر حضرت آدم علیہ السلام کے ذریعے سے زمین پر اتارا گیا، پھر ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام نے اسے خانہ کعبہ پر نصب فرمایا. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہم حجر اسود کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، اور آغاز یہ ہے کہ مقدسات کی اہمیت کیا ہے. جنید بھائی، مقدس ہونا یہ دراصل نسبتوں کا کمال ہے. واہ! جس چیز کی نسبت جس قدر زیادہ بابرکت شے کے ساتھ ہو جاتی ہے وہ اسی قدر مقدس ہو جاتی ہے. واہ واہ واہ! یعنی نسبتیں مقدس بنا دیا گیا، نسبتیں مقدس بناتی ہیں. واہ واہ! سبحان اللہ. وہ پتھر جو کسی ناپاک مقام پر لگا ہو، ہم وہاں پر ننگے پیر جانا پسند نہیں کرتے، اور وہ پتھر جو کسی مسجد اور پاکیزہ مقام پر ہو وہاں چپل پہن کر نہیں جایا جاتا. حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام بھی جب کوہ طور پر چڑھنے کا ارادہ فرماتے ہیں تو اللہ رب کریم نے فرمایا کہ فَخْلَعْ نَعْلَيْكَ فَإِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى. فرمایا کہ اے موسیٰ علیہ السلام، آپ اپنی نالین پاک کو اپنے قدموں سے جدا کر لیجئے، اب آپ ایک مقدس وادی میں داخل ہونے لگے ہیں. وادی طویٰ. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ مبارک پتھر جس کی نسبت اللہ تبارک و تعالی کی تجلی کے ساتھ ہوئی، پروردگار عالم نے اپنے نبی کو بھی اس مقام پر نالین پاک کو الگ کرنے کا حکم دیا. اللہ. پھر دوسری طرف آپ دیکھیے کہ قرآن مجید میں ان مقدسات کو شعائر اللہ بھی کہا گیا. شاعر شاعرہ کی جمع ہے جس کے معنی ہوتے ہیں نشانی. ٹھیک ہے. تو اللہ رب کریم نے فرمایا وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ. فرمایا کہ جو کوئی اللہ تبارک و تعالی کی نشانیوں کی تعظیم کرے گا، فرمایا یہ اللہ تبارک و تعالی کی وہ نعمت ہے جو پروردگار عالم دلوں کے تقوی کے طفیل عطا فرماتا ہے. سبحان اللہ. ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ. صفا اور مروہ بھی دو پہاڑیاں ہی ہیں، پتھر ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی ایک نیک بندی کے قدموں کی نسبت کی وجہ سے پروردگار عالم نے انہیں شعائر اللہ قرار دے دیا. بی بی حاجرہ سلام اللہ علیہا کے قدموں کی برکت. قدموں کی برکت. سبحان اور اللہ. پھر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ ولا الشہر الحرام ولا الہدی ولا القلائد. وہ قربانی کا جانور جو اللہ کے نام سے منسوب ہو گیا، اس کے گلے میں ڈالے جانے والا پٹا، یہاں تک کہ وہ مبارک مہینہ کے جس کو اللہ رب کریم نے حرمت عطا فرمائی، فرمایا یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، اس کی حرمت کو پامال نہ کرو. چاہے زمزم کو دیکھ، چاہے زمزم کو آپ صدقہ اسماعیل علیہ السلام ان کے قدمین شریفین سے جاری ہوا. فرمایا والبدن جعلناها لکم من شعائر اللہ. فرمایا کہ قربانی کا جانور جو اللہ کے نام سے منسوب ہے وہ بھی اللہ کی نشانی ہے. اور پھر آج پتھروں کا ذکر ہو رہا ہے، اور مقام ابراہیم ہے نا، تو وہ ابراہیم علیہ السلام کی سجدہ گاہ بنا دیا. ابراہیم علیہ السلام کی قدموں کی نسبت سے وہ سجدہ گاہ بن گئی. کل امتوں کے لیے اللہ رب کریم نے اس کو سجدہ گاہ بنا دیا. فرمایا وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى. فرمایا کہ اس مبارک پتھر کو جائے نماز بنا دیا. اور جنید بھائی آپ دیکھیے کہ حدیث شریف میں ہے کہ امت، یہ بڑی قابل توجہ حدیث ہے، فرمایا امت اس وقت تک خیر پر قائم رہے گی جب تک ان مقدسات کی حرمت کی تعظیم. اب آپ اندازہ کیجئے کہ امام المؤدبین حضرت بشر حافظ صرف ایک کاغذ کے ٹکڑے کو اللہ کے نام کی نسبت سے تقدس حاصل ہونے کی وجہ سے اس کی تعظیم کرتے ہیں تو اللہ رب کریم اولیاء کا امام بنا دیتا ہے. اب آپ دیکھیے کہ خانہ کعبہ کے 4 ارکان ہیں. ایک رکن حجر اسود کہلاتا ہے، اس کے ساتھ رکن عراقی ہے، رکن شامی ہے، اور پھر رکن یمانی ہے. ان چاروں ارکان میں سے ایک رکن جہاں سیاہ پتھر حجر اسود منسوب کیا گیا اسے حجر اسود کا رکن کہتے ہیں. اسی حدیث میں الرکن، المقام، الحجر، الحجر الاسود، یاقوت من یواقیت الجنہ، یہ کلمات ہیں اس حجر اسود کا نام لیا جاتا ہے. جنت کا یاقوت ہے. اور سفید یاقوت، اس کا سائز تقریباً 1 فٹ ہے. سیاہ اور سرخی مائل پتھر ہے، اس کے گرد ایک چاندی کا حلقہ بنا ہوا ہے. اور
یعنی حج بیت اللہ میں اور عمرہ کرنے میں اس کی جو حیثیت ہے وہ مناسک حج اور مناسک عمرہ میں سے کچھ یوں ہیں کہ مسلمان اس کو چوم کر یا اس کا استسلام کے ساتھ اس کی طرف اشارہ کر کے اپنی چھڑی سے یا اپنے ہاتھ سے اس کو بوسہ دینے کے بعد یہاں سے خانہ کعبہ کے طواف کا آغاز یہاں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ اس پتھر کو زمین پر اتارا گیا، پھر حضرت آدم علیہ السلام جی حضرت آدم علیہ السلام، اور جب حضرت آدم علیہ السلام نے باقاعدہ یعنی جب یہ ان کے ساتھ زمین پر نازل کیا گیا اور بعد میں جب زمین پر آدم علیہ السلام کے ساتھ اس کو ایک یاد کے طور پر نازل کیا کہ وہ اس کو دیکھ کر یاد کرتے رہیں کہ مجھے جنت سے وہ لے کے آگے، پھر کیا ہوا؟ پھر مقام ابراہیم علیہ السلام اور مقام حجر اسود کے درمیان کا جو پورشن ہے یہ نہایت ہی بابرکت اور متبرک اس لیے ہے کہ اب اس مقام کی نسبت ابراہیم علیہ السلام سے ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ قرآن مجید میں ہے کہ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے طوفان نوح کے بعد اس مقام کی تعمیرات میں حصہ لیا۔ طوفان نوح کے وقت اس کو جبل ابو قبیس میں محفوظ کر دیا گیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے فرمایا کہ میرے بیٹے ایک ایسی علامت تلاش کرو بطور پتھر کہ ہم اس کو یہاں پر نصب کر دیں اور یہ یہاں سے نقطہ آغاز بن جائے کہ لوگ یہاں سے خانہ کعبہ کا طواف کیا کریں۔ اس مقام کو جب یہاں نصب کر دیا گیا، اس پتھر کو یہاں لگا دیا گیا، تو اب قیامت تک کے لیے یہ اہل امت کے لیے، امت مسلمہ کے لیے نقطہ آغاز ہے۔